اسرائیل کا ایران پر حملہ، اس حملے کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت آیت اللہ خامنہ ای سمیت کیا وہ محفوظ ہے اور کہاں پر منتقل ہوئی ہے؟ اس بارے میں عامر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، حملہ اس نے کر دیا، اب ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے آیت اللہ خامنہ ای سمیت، مسعود پزشکیان سمیت، وہ محفوظ ہے یا نہیں، اور اگر محفوظ ہے تو کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہ ساری جو ہے خبر اس لیے آئی کہ جہاں حملہ ہوا ہے وہ حسن سکوئر اور جمہوری سکوئر ہے، یعنی دو وہ علاقے جو انتہائی اہم ہے۔ ایک میں انٹیلیجنس دفتر ہے اور دوسرے میں علی خامنہ ای صاحب کا آفس موجود ہے، اور انہی پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ ان کے قریب ہوا ہے، شکر ہے الحمدللہ کہ علی خامنہ ای جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، نہ صرف وہ محفوظ ہیں بلکہ ان کو منتقل بھی کر دیا گیا ہے اس محفوظ پناہ گاہ میں جو ان کے لیے پہلے سے تیار کردہ ہے، اور یہ پناہ گاہ جو ہے کسی ایٹمی حملے میں بھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایران جو ہے اس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ کامیاب رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک بات اور طے ہو گئی اس میں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ حملہ کیا ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے بیان آ گیا کہ امریکہ اس حملے میں شامل ہے، تو جرالڈ آر فورڈ والی خبر بھی جو کہ اس وقت حیفا میں موجود ہے وہ تصدیق بھی ہو گئی کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اس لانگ رینج میزائلز کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے، جس کے بعد ایران میں 3 جگہوں پر، کیونکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 3 جگہوں پر جو ہے دھماکوں کی آواز سنی گئی، وہاں کی نیوز ایجنسی نے اس خبر کو شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، یہ تو نہیں پتہ، لیکن اس وقت ایک ایمرجنسی کسی صورتحال ہے جو نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام سکولز بند ہیں، اسٹاک ایکسچینج بند کر دی گئی ہے، بینکس جو ہیں بند کر دیے گئے، ورک فرام ہوم کا جو ہے کہہ دیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کم سے کم ہو اور پینک نہ پھیلے، اس کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ لیکن ایک خبر اور بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ پورے ایران میں جو ہے فوجی تنصیبات کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے، میزائلز جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں، لوڈ کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو لوڈنگ ہے میزائلز کی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگلے آنے والے چند منٹ چند گھنٹے میں جو ہے ایران اس کا جواب دے گا، اور جو کہ دینا بنتا بھی ہے، کیونکہ آپ نے پرامن ایران کو جنگ کا جو ہے وہ شکار بنایا ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات کیے جا رہے یہ تھے، تو سارا ڈرامہ تھا، اور ڈرامہ کیے جا رہے تھے، جیسے ہی جرالڈ آر فورڈ پہنچا انہوں نے حملہ کر دیا۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے، کیا ایران حملہ ور ہوا کسی پر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ایران نے کچھ کہا، کسی کی ایٹمی تنصیبات کے بارے میں کوئی بات کی؟ نہیں کی۔ لیکن اس بات کا کہ ایران جو ہے کیوں ایک قوت بنتا چلا جا رہا ہے اتنی پابندیوں کے باوجود، کیوں وہ اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے، کیوں وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کیوں وہ مختلف جگہوں پر جو امریکی مفادات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کا شکار اس کو بنانے کے لیے یہ کیا گیا، اور سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا علی خامنہ ای ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس حملے میں طے ہو گیا کہ انہوں نے اٹیک کیا علی خامنہ ای کے دفتر کے قریب۔ ہاں جی بالکل، جو میں نے آپ کو بتایا جمہوری سکوئر اور حسن سکوئر کے میں 2 دھماکے سنے گئے ہیں، تو وہیں پر ان کا دفتر بھی موجود ہے، ایک جگہ انٹیلیجنس کا دفتر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہی کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جب تک ہیں تب تک پاسداران انقلاب جو ہیں اس کے وہ سپریم کمانڈر ہیں، اور پاسداران انقلاب جو ہیں وہ کسی صورت جو ہے مذاکرات یا ایران جو ہے نہیں آئے گا، کیونکہ علی خامنہ ای نے ہی یہ بیانات دیے تھے کہ خون کے آخری قطرے تک جو ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم کبھی جھکیں گے نہیں۔ امریکہ کے یہ مطالبات کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں اور آپ 1% بھی یونانی میں افسردہ نہیں کر سکتے، لیکن اب آ گئی وہ خبر باہر جو کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، کہ وہ کہہ رہا کہ آپ اپنے تمام جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو بند کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی نگرانی کروا لیں یا آپ ان کو چیک کروا لیں یا آپ اتنے % پہ کر لیں، اس سے زیادہ پہ کریں گے تو ایٹمی وار ہیڈ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، 10 سال کا معاہدہ کر لیا جائے کہ یہ بند رہیں گے، اور جو آپ کی بجلی کی ضروریات ہیں وہ آپ کسی دوسرے ذرائع سے تیل سے پوری کر لیں یا کسی اور چیز سے پوری کر لیں۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس کو لے کر امریکہ اپنے 2 بڑے بحری بیروں کے ساتھ، جو کہ ابراہم لنکن ہے جو 20 سال تک سمندر میں آپریٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر 2 ایٹمی ریئیکٹر موجود ہیں، اس پر F-35 جیسے جو ہیں جہاز موجود ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اور اس کے اندر رسد کے جہاز اس کے ساتھ شامل ہیں، 10 مزید جہاز جو اس کے ساتھ انٹرسیپٹرز ہیں اور سٹرائکرز ہیں،
वो भी मौजूद हैं। इसके बाद उसने जिब्राल्टर फोर्ट जो कि 50 साल तक समुंदर के पानी पे रह सकता है, उसको पहुंचाया और उसके पहुंचते ही ये हमला कर दिया गया है। अच्छा आमिर भाई, बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ मैं सूरत है। एक बात मैं बड़ी इस पे मतलब आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपने कुछ दिन पहले जेराल्ड आर फोर्ड की बात की कि वो आएगा तो तब हमला होगा, एक बात सच साबित हुई। दूसरी बात आपने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, वो सच साबित हुई। लेकिन तीसरी सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि ये हमला जुमे या हफ्ते वाले दिन होगा। देखिए आज हफ्ता है और आज हमला हो गया। आपको देखें, बात समझे, मैं तो ये सारी चीज़ों को जो है पहले से ही देख रहा इसलिए होता हूँ कि मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ। नहीं मतलब मैंने देखिए, जितने आपने भी लोग आपके साथ किए हैं उस पे हमारी यही डिस्कशन रही है और आपने हमेशा यही बातें की हैं। बैनुल अक़वामी तौर पे देखना चाहिए कि ममालिक क्या चाहते हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड पावर का या सुपर पावर का जो है वो वापस आना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह उनके लिए जो सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त है वो अली ख़ामनेई है, ये याद रखिएगा। और अली ख़ामनेई क्यों उनका टारगेट है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये नज़रियाती तौर पर सुप्रीम कमांडर हैं ऑफ ईरान है। ये अस्करी तौर पर सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान हो या नज़रियाती तौर पर सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान हो तो दो अलग अलग शख्सियात बन जाती हैं कि एक मुल्क चला रहा है, एक सदर मसूद पज़ेश्कियान है, एक मजहबी फ़िक़े को देख रहा है, एक जो है अस्करी फ़िक़े को देख रहा है। लेकिन ये 3 in 1 है। अली ख़ामनेई इस वक्त पूरी तरह से ईरानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं। एक बात अभी भी और नोट कर लीजिएगा, आज के बाद ईरान में कोई हंगामा नहीं होगा। ईरान के लोग जो हैं वो इजराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे, जो इख्तलाफात हैं उनको भुला देंगे, क्योंकि इस वक्त मसला ईरान की सालमियत का है। ईरान पर ये हमला, मैं इसको एटमी हमला समझता हूँ। देखिए, अगर इसराइल जो है या अमेरिका एटमी कुव्वत हैं तो अगर ये मिसाइल गिरा सकते हैं तो एटमी मिसाइल भी गिरा सकते हैं। लेकिन हमें इंतज़ार करना है ईरान के जवाब का। ईरान कमज़ोर मुल्क नहीं है, ईरान ICBM तक बना चुका है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल, ऐसे हथियार, ऐसे ड्रोन्स। मैं अगर आपको सिर्फ ये बता दूँ, ईरान के पास इस वक्त ऐसे ड्रोन्स जो इसराइल पर हमलावर हो सकते हैं, उनकी तादाद आपको सिर्फ बताऊँ तो आप शायद हैरान हो। हमारे नाज़रीन को बताइए। 80,000 ड्रोन्स हैं उसके पास। बहुत बड़ी तादाद ये बड़ी 80,000 मैंने इस बारे में वो फिर इसका मतलब है खबरें सच साबित हुई कि इनके ज़ेरे ज़मीन ड्रोन शहर है। हाँ, मैंने आपको बताया इनके पास मिसाइल शहर हैं, इनके पास ड्रोन शहर हैं। और कल मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर आपको ये हिंट दिया था कि इस खत्ते में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स ईरान के पास हैं। तादाद मैंने नहीं बताई थी। अमर भाई, आपने एक बात और भी बड़ी अहम की थी जो सच साबित हुई, और वो आपने कहा था कि हमला अमेरिका नहीं इसराइल करेगा, और वही हुआ। देखिए, इसराइल ने हमला किया, अमेरिका उसके पीछे सपोर्ट में मौजूद है। और आप पता है अगर इसराइल को कोई मसला होगा तो तब अमेरिका जो है ना आप उसका जिब्राल्टर फोर्ट जो है वो खड़ा है, तो उसके साथ इंटरसेप्टर्स भी हैं जो कि आने वाले मिसाइल्स को रोकेंगे। लेकिन आगे ईरान क्या स्वाम अटैक करेगा या स्वाम अटैक है क्या, ईरान की क्या होगी, ये स्वाम अटैक क्या है, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। और ये कब तक मुतवक्का है, इस पर अगले आने वाले व्लॉग में। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी तफसील के साथ आपने सारी मामला जो है ना उस पर रोशनी डाली। आमिर भाई ने ये भी बताया कि हमला कब और कैसे हुआ, हमला ख़ामनेई पर क्यों किया गया, और आयतुल्लाह ख़ामनेई महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं, और आगे ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।